من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم سورہ الحجرات کی جو آیت نمبر 9 ہے اس کے جو 3 حصے تھے اس میں سے آج دوسرا حصہ ہم کریں گے۔ تو ابھی ہم اسے اچھی طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور ساتھ اسے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو چلے ابھی اسے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ فعل جب بھی لفظ کے شروع میں اس کا مطلب ہوتا ہے پس، ہم نے پڑھا تھا، اور ان کا مطلب ہمیں پتہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور انشاءاللہ میں جو استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اگر، پس اگر، بغت، تے ہم نے پڑھا تھا، یہ پہلے ہم نے شروع والی آیتوں میں پڑھا تھا کہ جب لفظ کے آخر میں تے آئے تو جب اس کے اوپر جزم ہوتا ہے وہ ایک مؤنث ہوتا ہے، پس، اور باغا یہ وہی اردو کا لفظ ہے باغی، جو باغی ہوتے ہیں جو قانون کو توڑتے ہیں۔ پس اگر باغی ہو جائے احداہما، یہ پچھلی حصے سے بات ہو رہی ہے اس گروہ کی، 2 گروہ جو تھے لڑ پڑے وہ والی بات ہو رہی ہے کہ جب صلح ہو جائے، پس اگر احداہما، عہد یہ اردو کا ہی لفظ ہے، عہد جس کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور ہما یہ ضمیر ہے جو آخر پہ آتا ہے، اور 2 اس کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ ہم نے پچھلے حصے میں بھی پڑھا تھا۔ پس اگر باغی ہو جائے دونوں میں سے ایک، علی الاخری، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، اور اخری، الاخری میں الف لام خاص کے لیے آیا، اور اخری یہ وہی اردو کا لفظ ہے آخر، وہی ہے، لیکن یہ عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا۔ پس اگر باغی ہو جائے دونوں میں سے ایک، پس دوسرے پر جو باغی ہو، فقاتلو، پس فعل لفظ کے شروع میں پس اور واو الف جمع کی علامت، اور قاتل یہ وہی لفظ ہے پچھلی جو حصے میں ہم نے پڑھا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا، تو جھگڑا کرو یا ان سے ملنا جلنا بند کر دو۔ التی ایک مونس جس کا مطلب ہے گروہ، اور عربی میں جتنے بھی گروہ یا ہوں تو وہ سارے مونس ہوتے ہیں، یہ اردو میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اور تبغی یہ تے یہ گروہ کے لیے آ رہا ہے، حالانکہ یہ تم کے لیے، لیکن یہاں پہ گروہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ گروہ ہے۔ اور بغی بھی وہی لفظ ہے جو پہلے پڑھے ہم نے باغی، اور حتیٰ تفی، حتیٰ بھی وہی اردو کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے حتیٰ یا یہاں تک کہ بہت دفعہ ہم نے پڑھا ہے، اور تفی میں تے پھر گروہ کے لیے آ گیا، اور فی اس کا مطلب ہے واپس آ جانا، اور اس کا مطلب ہے واپس آ جائیں۔ اللہ امر اللہ، اللہ کا مطلب ہے کی طرف، اور امر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے حکم، اور اللہ کا مطلب وہی اللہ۔ پس اگر باغی ہو جائے دونوں میں سے ایک، پس جو دوسرا باغی ہو جائے، پس جھگڑا کرو یا ملنا جلنا بند کر دو اس گروہ سے جو باغی ہو، یہاں تک کہ وہ گروہ واپس آ جائے اللہ کے حکم کی طرف۔ اور آخری یا آخر یہ اردو کے لفظ ہے، لیکن جب یہ قرآن میں ہے تو آپ نے ہمیشہ ان کا مطلب لینا دوسرا۔ اور تے جب آخر پہ آئیں تو 4 حالتوں میں، جب تے کے اوپر پیش ہو تو میں، تے کے اوپر جب زبر ہو تو آپ، اور تے کے اوپر جب زیر ہو تو ایک مونس، اور جب جزم ہو تو وہ ایک مونس۔ تو انگلش میں بھی آپ کو اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتاتا ہوں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى but if one of them oppresses, then فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ، then oppress until oppress with the then fight with the one who oppresses حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ until it returns to the ordinance of Allah۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے اردو کے لفظ سرکل کیے ہیں اس آیت میں، پھر یہ دیکھیں کہ سارے اردو کے لفظ ہیں، تو کتنا آسان ہے یہ۔ اب آپ لوگوں کو بھی اسی طرح ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو بھی ٹرانسلیشن آ سکے۔ تو یہ جتنے بھی ایک مونس ہیں یہ سارے گروہ ہیں، کیونکہ عربی میں جتنے بھی گروپ ہوتے ہیں وہ سارے ہی مونس ہوتے ہیں۔ اور یہی تھی آج کی ویڈیو، اسی طرح آپ لوگ بھی ٹرانسلیٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ٹرانسلیشن آ سکے۔ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے دیکھیں اور ان کو بھی قرآن کی ٹرانسلیشن آ سکے۔ کوئی بھی کویشچن ہو کامنٹ سیکشن کھلے، وہاں پہ اپنا بتا سکتے ہیں، کوئی بھی کویشچن ہو تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔